अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम शुमाइला है। मेरे वालिद साहब की लापरवाही ने मेरी माँ को परेशान कर डाला है। हर वक्त वो अफसरदा और गमज़दा रहती थी। एक सौतन का दुख क्या कम था कि अबू ने एक और औरत से शादी कर ली। हालांकि इस वक्त हम बच्चे जवान थे और अबू उधेड़ उम्र की सरहद से गुजर चुके थे। बड़ा हुआ दौलत का कि मुमकिन को नामुमकिन और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दौलत ही थी जिसकी चाह ने मेरे वालिद को गलत राह पर डाला। यह दौलत उनके खून पसीने की कमाई ना थी, ना ये रिस्क हलाल था कि वह इसकी कदर, ये तो काला धन था जो गलत तरीक़ों से हासिल किया गया था। यह बात तो साबित है कि जो रिस्क हलाल कमाता है वो हमेशा राह रास्त पर रहता है, मगर हराम की कमाई में भटकने के मौके ज़्यादा होते हैं। अब वो एक स्मगलर थे, तभी उनकी कमाई को हराम कहा जाता था। फिर वो भटक भी गए थे। दूसरी शादी तक अम्मी जान ने समझौता किया, बच्चों की खातिर अलहदगी ना ली, लेकिन वालिद साहब खुद उनसे अलहदा हो गए। कभी कभार आते और सिर्फ खर्चा देने की हद तक से ताल्लुक़ रखते थे। प्यार और मोहब्बत के रिश्ते सब ख़त्म कर दिए थे। वालिदा इसी वजह से दुखी रहती थी, मगर हमको हिम्मत दिलाती थी कि तुम लोग इन बातों का ज़्यादा असर ना लिया करो, वरना जहन गंदा हो जाएगा और पढ़ाई का हर्ज भी होगा। वो खुद अपने दुखों से अकेली लड़ती रहीं, हम पर कोई आँच ना आने देती थी। दूसरी शादी को 5 बरस बाद अब्बू ने तीसरी औरत से ताल्लुक़ जोड़ लिया। ये तीसरी औरत हम सब के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई थी। वह इस कदर बेगाना हो गए कि कभी कभार का आना और हमसे मिलना भी बंद हुआ और ख़र्चा भी बंद कर दिया गया। इस वक्त पढ़ाई जारी रखना महाल हो गया। अम्मी को वगैरह को निकालना पड़ा, लेकिन खाने पीने में ड्राइवर, घरेलू मुलाजमा और कहाँ तक कमी करती। पढ़ी लिखी थी, चूल्हा हांडी गर्म रखने को बिलाखिर उन्होंने मुलाजमत कर ली। उन्हें नज़दीकी स्कूल में जॉब कर ली। कम उजरत मिलती टीचर्स, ये एक प्राइवेट स्कूल था। यहाँ थी अम्मी जान टीचर। परेशानियाँ झेलते झेलते बीमार हो गई। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उनको अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अस्पताल घर से काफ़ी दूर था, पैदल का रास्ता ना था, टैक्सी में जाना होता था। अम्मी के पास कभी मैं, कभी बड़ी छोटी बहन और कभी मेरा भाई ठहर जाते थे। हम बारी बारी ड्यूटी देते थे। वाले साहब को अम्मी की बीमारी की इत्तला दी, लेकिन वो नहीं आए और ना ही इलाज के लिए उन्होंने रकम भिजवाई। अम्मी जान के जेवर फरोख्त करके उनका इलाज शुरू कर दिया। माँ की हालत देखकर मुझे बेहद दुख होता। शुक्र है मकान अपना था, वरना शायद किसी मैदान में डालना पड़ती। ताज्जुब है, कुछ बाप इतने बेहिस हो जाते कि अपनी अयाशियों की खातिर उनको औलाद और घर बार की भी फिक्र नहीं होती। पहले से वालिदा ही अब्बू के लिए बेहिसी का मातम करती थी। अब हम भी इस सदमे का शिकार हो गए। हम तो छुप छुप के रोते थे कि अल्लाह, हमारे बाप को तो दूसरी औरत ने छीन लिया, अब माँ को हमसे मत छीन लेना, उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखना। वह एक अंधेरी रात थी। बादल आसमान पर छाए हुए थे और रात तारीख होती जा रही थी। जब हम अम्मी को देखकर अस्पताल से बाहर आए तो दिल बोझल था। उनकी हालत ठीक न थी। शब के 12 बजे थे, मगर अस्पताल के बाहर रिक्शा और टैक्सी वाले कतार में मौजूद थे। उन्हीं में वो टैक्सी वाला भी था जिसका नाम इरफान था। ये एक अमीर आदमी का मुलाजिम था। वो सेठ के हर जायज़ और नाजायज़ काम में उसकी बेलौस मदद करता था। उसके बदले सेठ ने उसकी फरमाइश पर यह टैक्सी उसको लेकर दी थी और अब वो फारिग वक्त में उसे चलाता था, क्योंकि इसे ये काम लगता था। किसी मुश्किल के ज़रिए कई बार उसने लाखों का माल सरहद से किया था। जैसे ही बारिश शुरू हो गई, मैं, स्मगल इधर उधर और मेरा भाई अली दोनों सुस्त कदमों से एक टैक्सी के पास पहुँचे। हमारे चेहरों की तरफ से गौर से देखा। फिर ड्राइवर पूछा कहाँ जाना है। अली भाई ने कहा कि फला जगह जाना है। किराया पूछा तो उसने मुनासिब बताया। हम झट से उसकी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि इस वक्त जबकि रात ज़्यादा हो जाए तो सफ़र करने में कुछ खदशात होते हैं। टैक्सी के अंदर घुटन सी थी। मैंने ये सोचकर निकाब उतार दिया कि अंधेरा है, अब मुझे किससे चेहरा छुपाना है। जो ही मैंने निकाब उतारा, टैक्सी के अंदर छत में लगी ने मुझे अपने सामने लगे आईने में ड्राइवर लाइट ने देख लिया और मैंने डर कर निकाब दोबारा से अपने चेहरे पर ढांप लिया। उसका दिल मेरे चेहरे को देखकर डोल गया। मैं उस वक्त तो ना समझी, ताहम बाद में पता चला उसने मेरी एक झलक देखकर ही हमें हमारी मंजिल से दूर ले जाने का फैसला कर लिया था कि अगर इस लड़की को बचाए मंजिल तक पहुंचाने के उस वक्त अपने सेठ के पास पहुंचा दूं तो साहब बहुत खुश होगा। उसका दिमाग एक अनोखा मंसूबा बना रहा था, लेकिन हमें खबर नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के जहन में क्या चल रहा था।
اس دن میں امی کی بیماری سے بے حد پریشان تھی اور علی بھائی کو ابو کی بے حسی پر غصہ آ رہا تھا اور ان کو بلا بلا کہے جا رہے تھے۔ امی کا حال دریافت کرنے وہ نہ آئے تھے اور دو شادیاں کر کے ہمیں بالکل فراموش کر دیا تھا۔ علی کہہ رہا تھا خدا ابو پر بھی برے دن آ جائیں اور پھر انہیں احساس ہوگا۔ اچانک بجلی چمکی تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں کسی دوسرے راستے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ میں تو خوف سے ٹھنڈی ہو گئی اور بھائی نے بھی پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ یہ راستہ تو ہمارے گھر کی طرف نہیں جاتا۔ ادھر سڑک پرانی اور خراب تھی تو اس طرف سے لے کر جا رہا ہوں، فکر نہ کریں، یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے مگر صاف سڑک ہے اور جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی، بہت تیز ہو رہی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی بے حد پریشان تھے۔ آگے جا کر ٹیکسی ایک بنگلے کے سامنے رک گئی۔ یہ کون سی جگہ لے آئے ہو؟ میرے بھائی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ انجن میں پانی چلا گیا ہے، بارش تیز ہو گئی ہے تو انجن کو چیک کرنا ہوگا۔ میں گاڑی کو دیکھ لوں؟ ابھی بیٹری شاید ٹھیک ہو جاتی ہے ورنہ دھکا لگانا ہوگا، گھبراؤ نہیں۔ پھر اس نے بنگلے کے گارڈ کو آواز دی، ارے کوئی دھکا لگانے والا ہے؟ ذرا آؤ، مدد کو تو آؤ۔ بھائی گارڈ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ٹیکسی کی طرف آیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے انجن پہ؟ کوئی خاص مسئلہ نہیں، بس ذرا ٹارچ کی روشنی ڈالنی ہے۔ وہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بنگلے سے 3-4 مضبوط قد و قامت کے آدمی نکلے اور انہوں نے آتے ہی ہم دونوں بہن بھائیوں کو قابو کر لیا۔ وہ زبردستی ہمیں دھکیلتے ہوئے اندر لے آئے، جبکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ گاڑی کو دھکا لگانے آئے ہیں۔ بھائی کو ایک کمرے میں اور مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ میں تو خوف سے کانپ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھائی کی زیادہ فکر تھی، وہ اسے دوسرے کمرے میں دھکیلتے ہوئے لے گئے تھے۔ میں گمسم سی بیٹھی تھی، چیخنا چاہتی تھی مگر آواز حلق سے نہ نکلتی تھی۔ کلام پاک کا ورد کرتی رہی اور اس طرف پھونکتی تھی جدھر وہ بھائی کو لے کے ہمراہ ایک ڈرائیور کے گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، ٹیکسی نے کہا سیٹھ جی یہ لو لوٹا ہوا مال۔ وہ شخص اندر آ گیا، ٹیکسی اس کا بھائی بھی ساتھ ہے، وہ ادھر کونے والے کمرے میں ہے، اس کے ہاتھ پیر ہم نے باندھ دیے ہیں، یہ لڑکی بے حد خوبصورت ہے، اس کے بعد اس کو علاقہ غیر لے جائیں گے، دونوں کی بہت اچھی قیمت مل جائے گی۔ میں سر نیچے کیے کانپے جا رہی تھی۔ ارے عرفان، لڑکی کے چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ۔ اس پر سیٹھ کا یہ پالتو آگے بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے میرا نقاب کھینچ لیا۔ شیر نے جو ہی ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی تو وہ پتھر کا ہو گیا اور پھر بجلی کی تیزی سے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیران و پریشان عرفان جو ہی اس کے پیچھے نکلا، سیٹھ نے لاتوں، جوتوں اور مکوں سے اس کو مارنا شروع کر دیا اور گندی گندی گالیاں اس پر بچھاڑ کر دیں۔ وہ کہہ رہا تھا بدبخت، اغوا کرنے کو تجھے میرا ہی گھر ملا تھا، میری بیٹی اور میرے بیٹے کو ہی میرے ہاتھوں تو فروخت کرنے لے آیا تھا۔ عرفان جو اپنے اس کارنامے پر بہت زیادہ انعام کی توقع کر رہا تھا، سیٹھ کے اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ تبھی سیٹھ نے اپنے دیگر کارندوں کو حکم دیا، اس نامراد کو تہہ خانے میں ڈال دو، میں میرے بیٹے کا اس کے بعد حشر کروں گا، پھر اپنے بیٹے کو کھول دو، اسے پانی پلاؤ اور میری گاڑی میں لے چلو۔ آواز تو میں نے پہچانی اور میں سر سجدے میں رکھ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے کہ میرے والد ہی عرفان کے سیٹھ تھے، اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو خدا جانے ہمارا کیا حشر ہوتا۔ وہ میرے پاس ہے، میرے سر پہ دوپٹہ اڑایا اور کہا برقع درست کر لو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ علی پہلے ہی بیٹھ چکا تھا۔ ان ظالموں نے اس کے منہ میں کپڑا ایسے ٹھونسا تھا کہ اس بیچارے کا منہ دکھ رہا تھا۔ ابو بہت زیادہ شرمندہ تھے اور ہم بہت زیادہ افسردہ۔ ابو کی اصلیت جان کر کے کہ وہ دوسرے غلط کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی فروخت کرتے تھے، میں نے خدا سے شکوہ کیا کاش میں اس شخص کے گھر پیدا نہ ہوتی۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کی غیرت جاگی اور دوسروں کے بچوں کو انہوں نے ایسے فروخت کیا ہوگا، ان کے دام وصول کیے ہوں گے، تب کیوں نہ ان کی غیرت جاگی، کیوں ان کے دل میں نے ان کا درد محسوس نہ کیا۔ اس وقت تو ان کا غصہ دیکھنے کے لائق تھا۔ ارے بدبختوں، کیا دیکھ رہے ہو؟ لاؤ کدھر ہے میرا پستول، میں اس کتے کا کر دوں جو میری بیٹی کو فروخت کرنے کے لیے اٹھا کر لایا تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابو سر پکڑے بیٹھے رو رہے تھے۔ میری سب سے چھوٹی بہن ارم سے پوچھ رہے تھے کدھر ہے تمہاری ماں، کیسی ہے؟ اب وہ اسپتال میں ہے، ابو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات ابو ہمیں گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں گئے، ہم دونوں بہنیں اپنے کمرے میں اور وہ علی کے ساتھ اس کے کمرے میں رہے تھے۔
صبح علی کو لے کر وہ اسپتال گئے۔ رات بھر رو کر اللہ کے حضور توبہ کی۔ صبح امی سے معافیاں طلب کیں اور کہا کہ تیسری بیوی کو چھوڑ دیا، دوسری کو خرچہ دیتا ہوں، اس کے 2 بچے ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، مگر رہوں گا اب تمہارے پاس کہ اب میری بچیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کا اکیلے گھر سے نکلنا صحیح نہیں ہے، زمانہ خراب ہے، باپ کا ہاتھ سر پر نہ ہو پھر بچوں کو گھر کی دہلیز پھلانگنی پڑتی ہے۔ اس واقعے نے ابو کے ضمیر پر ایسا اثر کیا کہ پھر انہوں نے سارے غلط کام چھوڑ دیا۔ وہ عبادت گزار ہو گئے، ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے اور معافیاں مانگتے، ہم سے بھی نظریں ملا سکتے تھے، کہتے تھے میرے بچوں مجھے معاف کر دو، مگر اب تم پر کبھی ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے ہمیں کالج میں پڑھایا، بھائی کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اس کو گاڑی لے کر دی اور پھر ایک چھوٹا سا کاروبار بھی بھائی کو شروع کر کے دیا۔ بعد میں خود بھی اس کی دکان پر بیٹھنے لگے۔ امی صحت یاب ہو کر گھر آئیں تو گھر کی فضا ہی بدل چکی تھی۔ ابو نے گھر سنبھالا ہوا تھا، امی کو تو جیسے کوئی بھی جنت واپس مل گئی ہو، وہ بے حد خوش تھیں۔ والد صاحب نے معافی تلافی سے ان کو منا لیا تھا۔ وقت نے ہمارا ساتھ دیا، ہم بہنوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو گئی اور والد صاحب نے ہمیں اپنے گھر میں خوش و آباد دیکھا۔ علی بھائی کی منگنی کے دوسرے دن ابو کو بہت تیز بخار ہو گیا، پھر وہ خالق حقیقی سے جا ملا، خدا ان کی مغفرت کرے۔ ہم سب ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میری والدہ بھی ہر نماز کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ والد صاحب نے بچپن میں بہت دکھ دیکھے تھے، ان کے ساتھ بہت ناانصافیاں ہوئی تھیں۔ والدہ ستیلی تھیں، وہ اچھا سلوک نہیں کرتی تھیں، باپ نے بھی ان کی پرورش میں غفلت برتی۔ پھر 15 سال کی عمر میں بیوی نے بھڑکانے پر ان کو گھر سے نکال دیا، فٹ پاتھ پر چلے گئے۔ والد صاحب نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، نوکری نہ ملتی تھی، غربت کی میٹرک ہوئے، تعلیم ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے، پیٹ بھرنے کی خاطر برے لوگوں سے واسطہ پڑا اور پھر انہوں نے دولت حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ جس ذریعے سے بھی دولت ملی انہوں نے اس کو سمیٹ لینا جائز سمجھا۔ جب دولت آئی، لوگ عزت کرنے لگے، تبھی ایک اچھے گھرانے سے یوں امی جان کا ان کو رشتہ مل گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری والدہ نیک سیرت تھی، تبھی ہم بھی اچھے انسانوں میں شمار ہوئے۔ ماں کی اچھی تربیت نے ہمیں اچھا انسان بنایا، خدا ایسی ماں سب کو دے اور رب تعالیٰ میرے ابو جان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔